یوم پاکستان آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ محفوظ شہید گیریزن میں پاک فوج کے جوانوں نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ تقریب میں پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ جبکہ رمضان کے باعث یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ۔ یوم پاکستان پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں منعقد کی جائے گی۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے دستے شرکت کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری یوم پاکستان کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پریڈ میں مسلح افواج کے دستے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کریں گے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے ایوان صدر کے سامنے فلائی پاس کریں گے۔ پاکستان آرمی کا مایہ ناز پائپ بینڈ بھی فن کا مظاہرہ کرے گا۔ تقریب میں غیر ملکی سفیر اور دیگر اہم شخصیات بھی مدعو کی گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پوری قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج ہمیں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم دہشت گردی جیسے افریت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری بہادر مسلح افواج وطن کے دفاع میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ موجودہ دور میں پاکستان کو پیچیدہ عالمی حالات، معاشی دباؤ سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے حصول جیسے چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ ہم ان چیلنجز پر قابو پانے اور مزید مضبوط بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرارداد پاکستان کی روح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں اتحاد، ایمان اور تنظیم کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ آج کے دن ہم جموں و کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، جو اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر فوری اور مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ 23 مارچ 1940 کے تاریخی دن قرارداد لاہور نے مسلمانوں کے عزم کو مضبوط کیا۔ ایک ابھرتی ہوئی قوم سے جوہری طاقت تک ہمارا سفر استقامت اور مضبوط عزم سے طے ہوا۔ ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، ہمیں اس ملک کو مزید ترقی کی بلندیوں پر لے کر جانا ہے۔ قومی اتحاد سے ہم معاشی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم پاکستان پر قوم کے نام پیغام۔ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے ملکی خود مختاری اور استحکام کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ آج کے دن ہم اپنے ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز پر جانیں قربان کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی یوم پاکستان کی 50ویں سالگرہ پر قوم کو دلی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق 23 مارچ 1940 ہماری تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے، ایک ایسا دن جس نے بطور قوم ہمارے ویژن کو اجاگر کیا، ایک آزاد وطن کے قیام کا راستہ طے کیا۔ ثابت قدمی اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ پاکستان اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے اور شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ثابت قدم اور ہماری مقدس سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوکس ہے۔ افواج پاکستان مادر وطن کی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان دنیا میں ہم آہنگی کا مینار بنا رہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی۔ قرارداد پاکستان ہماری تاریخ کا رخ موڑنے والا لمحہ تھا۔ شدید مخالفت کے باوجود ہمارے قائدین نے آزاد پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ یہ دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کی بنیاد رکھی۔ پاکستانی قوم کو 50واں یوم پاکستان مبارک۔ 23 مارچ 1940 کو پہلی مرتبہ ایک الگ اور خود مختار ریاست کی تحریک آئینی اور قانونی خدوخال میں پیش کی گئی۔ جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی در حقیقت اس تصور پاکستان کی تکمیل کی جدوجہد ہے۔ آج پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ملک دشمن قوتیں فتنہ الخارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کا سہارا لے رہی ہیں۔ پاکستان کی بہادر افواج ان فتنوں کی سرکوبی اور اپنے وطن کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کر رہی ہیں۔ 23 مارچ یوم تجدید عہد وفا کا دن۔ PHA کے زیر اہتمام گریٹر اقبال پارک میں مینار پاکستان پر لیزر شو کا انعقاد کیا۔ مینار پاکستان خوبصورت رنگوں میں رنگ گیا۔ لیزر شو میں خوبصورت لائٹنگ کا مظاہرہ۔ مینار پاکستان سبز قومی پرچم میں رنگ گیا۔ لیزر شو میں 200 سے زائد مختلف لائٹس کا استعمال کیا گیا۔ PHA کی جانب سے لیزر شو
2 रोज तक जारी रहेगा। नाजरीन, तुर्किया में हिज़्ब इख्तिलाफ के हामी और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गए। आज इस्तांबुल मेयर को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। पुलिस का मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे और आंसू गैस का इस्तेमाल, जबकि इस्तांबुल में अदालत के सामने वकला और पुलिस के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना का एहतजाज जारी है। नेतन्याहू ने जिंदगी की बजाय मौत की पॉलिसी अपनाई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हमास के साथ कैदियों की रिहाई के लिए दूसरा मुआहदा करे। नेतन्याहू के गजा पर दोबारा हमलों में 59 इसराइली यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने सियासी मकासद के लिए तसादुम को तोल दे रहा है। इसराइली मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया, इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना का एहतजाज जारी है। नेतन्याहू ने जिंदगी की बजाय मौत की पॉलिसी अपनाई। उधर स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही का खतरा पैदा हो गया। सैलाबी पानी से दरिया बिफर गए, दर्जनों गाड़ियां और घर बह गए। दारुल हुकूमत मैड्रिड में खेत नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई भी सामने आ गई है। नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग की गई है। 4 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं। नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग की गई है। ये वाकया सामने आया है फायरिंग का, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। खबर यह भी है कि खुजार के इलाके कलीमलंग जई में दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग के ट्यूबवेल के तनसीब का काम करने वाले 4 मजदूर जान बहक हो गए, जबकि मकतूलैन की मुनव्वर, जीशान, अमीन और दिलावर के नामों से शनाख्त हुई है। जान बहक के एक मजदूर रहीम यार खान और 3 सादे कबाद से ताल्लुक़ रखते थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की फायरिंग वाक़यात की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मंगचर और नोश की वाक़यात की मज़म्मत कहा कि एहलकारों मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। खुजार के इलाके कलीमलंग जई में दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग से ट्यूबवेल के तनसीब का काम करने वाले 4 मजदूर जान बहक हो गए। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को मारा गया। 21 मार्च को बलोच यकजहती कमेटी ने हलाक दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज शुरू किया। BYC की शिद्दत पसंद मुजाहिरीन और उनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग की और पथराव भी किया। BYC रहनुमाओं के साथ मौजूद मुसल्लह गुंडों ने 3 अफराद को हलाक कर दिया। सिविल हुकाम और पुलिस ने लाशों की हवालगी का मुतालबा किया ताकि असल जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। BYC की क़यादत ने लाशों की हवालगी से इनकार कर दिया। BYC क़यादत जानती थी तीनों अफराद बशमूल अफगान शहरी को उनके अपने लोगों ने मारा है।